اسلامی اخلاق۔ اسلام میں اخلاق کا درجہ کیا ہے؟ اخلاق اسلام کا ایک جز ہے، جس طرح عقائد، عبادات وغیرہ۔ اسلامی اخلاق کیا ہیں؟ اسلامی اخلاق اچھی عادتوں کا نام ہے، جیسے تواضع، سخاوت، اخلاص وغیرہ۔ اخلاق کی قسمیں۔ اچھے اخلاق۔ اخلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ اخلاق کی 2 قسمیں ہیں، اچھے اخلاق، برے اخلاق۔ اچھے اخلاق کیا کیا ہیں؟ اچھے اخلاق یہ ہیں: پہلا، اخلاص، توبہ، صبر، شکر، حلم، قناعت، 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 ورع، ورع، زہد، محبت، خوف، توکل، تسلیم، رضا، تواضع، عبدیت، فنا، تفویض۔ نہیں، تھوڑوں کی ہے جی۔ اخلاص کو کہتے ہیں اللہ کے ڈر سے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا، کسی کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا۔ توبہ کہتے ہیں اپنے کیے ہوئی غلطیوں پر پچھتانا اور آئندہ کے لیے ان سے باز رہنے کا ارادہ کرنا۔ صبر کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، نیکیوں پر جمنا اور مصائب کو برداشت کرنا۔ تو اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ مصائب کو برداشت کرنا، لیکن صبر کی تعریف یہ ہے گناہوں سے رکے رہنا۔ صبر کے معنی رکنا، گناہوں سے رکے رہنا اور نیکیوں پر رکے رہنا، یعنی ان پر پابندی کرنا، جمنا اور مصائب کے وقت ان کو برداشت کرنا۔ شکر کہتے ہیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھنا۔ ہر حال میں بیماری ہو اس کو بھی سمجھے کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے بہتر ہی ہوگا، مصیبت آئے اس میں سمجھنا۔ اب وہ اس کا شکر کا جذبہ کیسے آتا ہے؟ آدمی سوچے یہ مصیبت مجھے آئی، ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں بڑی مصیبت آنے والی تھی لیکن یہ چھوٹی میرے پاس آئی۔ ہو سکتا ہے بڑی مصیبت سے چھوٹا سا نقصان ہو گیا، اس پر اللہ شکر ہے تیرا کہ اتنا ہی نقصان ہوا، کہیں اس سے بڑی مصیبت نہ آئے۔ اور یہ ہوتا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نیک آدمی کو، اب جو گناہوں میں ہوگا اس کو تو اپنے گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے، لیکن اب نیک آدمی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کو پکڑ کیوں آتی ہے؟ اس کو پکڑ اس لیے آتی ہے کہ اس پر بڑی مصیبت آنے والی تھی لیکن چھوٹی مصیبت سے وہ ٹل جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسے موقع پر دیکھنا چاہیے کہ یا اللہ یہ بھی آپ کی حکمت ہے، نہ جانے اس کے بدلے میں کون سی بڑی مصیبت ٹل گئی، اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گیا، بڑی مصیبت سے بچ گیا۔ حلم کہتے ہیں بردباری، سنجیدگی کو، متانت کو۔ آپ کو کوئی برا کہتا ہے آپ اس کو بھی جواب نہیں دیتے، آپ کو کوئی بھلا کہتا ہے آپ اس کے سامنے بھی چاپلوسی نہیں کرتے ہیں۔ چاپلوسی کہتے ہیں کہ زیادہ بولنا، یعنی نہ تو برا کہنے والے کو آپ تنقید کرتے ہیں نہ اچھا کہنے والے کی تعریف کرتے ہیں، آپ خاموش رہتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ خود آپ کو بعد میں کہیں گے کہ ہمارا اچھا کہنے کا کیا مقصد تھا، ہمارا برا کہنے کا کیا مقصد تھا۔ یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتفاقی طور پر کوئی اچھا برا نہیں کہتا ہے، برا کہنے سے ہو سکتا آپ کو غصہ دلانا چاہتے تھے، اچھا کہنے سے ہو سکتا آپ کو پھلانا چاہتے تھے، لیکن آپ نے نہ برا کہنے والے کا جواب دیا نہ اچھا کہنے والے کا جواب دیا، آپ خاموش رہے۔ تو اور اس پر مطلب اپنے جذبات کو قابو میں رکھا، اچھا کہنے والے کو جلدی پھولے نہیں اور ان کو جلدی تعریف نہیں کی، برا کہنے والے کو پر جلدی غصہ نہیں آیا، اس کو کہتے ہیں حلم، بردباری، برداشت کرنا۔ قناعت کہتے ہیں
جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو ضرورت کے مطابق خرچ کریں. اس کو ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو ہم اسی موقع پر خرچ کریں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، اس وقت تو وہیں خرچ کریں جہاں ہمیں ضرورت ہے، فضول خرچ نہ کریں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، اس کو وہیں اتنا ہی خرچ کریں جتنا کہ ہمیں ضرورت ہو. فضول خرچ نہ کریں. بس فضولیات کو، اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو، اپنے پیسے کو، مال و دولت کو بچانا، اس کو قناعت کہتے ہیں. ورا کہتے ہیں تقوی، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں سے بچنا، نیکیوں پر جمنا. زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، یعنی دنیا کی کا حریص نہ بننا اور دنیا کی ان رنگ رنگیوں کو اپنے محبوب نہ بنانا، بلکہ نیکیوں کو اور آخرت کو اپنا محبوب بنانا. محبت کہتے ہیں ایک تو محبت فطری ہوتی ہے، ایک محبت ایمانی ہوتی ہے. فطری محبت جیسے بیٹے کو ماں کے ساتھ ہوتی ہے، ماں کو بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے، شوہر کو بیوی کے ساتھ ہوتی ہے، بیوی کو شوہر کے ساتھ ہوتی ہے، باپ کو اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، اولاد کو. ایک یہ محبت ہے. ایک محبت ہے ایمانی محبت. ایک محبت ہے ایمانی محبت. دل چاہتا ہے کہ میں سوتا ہی رہوں، صبح کے وقت نیند آتی ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں نماز پڑھوں. اب اگر وہ وقت پر اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہاں تک کہ فرض کے علاوہ اگر تہجد بھی پڑھتا ہے، تو یہ ایمانی محبت ہے اللہ کے ساتھ، اس کے پیغمبر کے ساتھ. اور اگر وہ اس کو سونے کو ترجیح دیتا ہے، خواہش کو ترجیح دیتا ہے، وہ تو ایمانی محبت پر تقاضا ایمانی محبت پر نہیں اتر رہا ہے. اور فطری محبت تو کسی کے ساتھ بھی ہوتی ہے، لیکن اصل مراد ہے اخلاق میں سے ایمانی محبت مراد ہے کہ ہماری ایمانی اللہ اور رسول کے ساتھ اتنی محبت ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی چیز کو نہ چھوڑیں، سنت کو نہ چھوڑیں، اخلاق کو نہ چھوڑیں. خوف اللہ کا ڈر. توکل اللہ پر بھروسہ. کس طریقے سے کوئی کام کیا اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کیا. ہم نے کہا کہ یا اللہ یہ میرا کام ہونا چاہیے، ہم نے اس کے لیے دعا کی، اور پھر جو ہماری ہم سے کوشش جائز کوشش بن سکتی وہ کوشش کی. اب اگر اس میں ہم کامیاب ہوئے تو اللہ کی مرضی، ناکام ہوئے تو اللہ کی مرضی. اس کو کہتے ہیں بھروسہ کرنا. تسلیم، کسی حکم کو مان لینا. ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہم نے نماز پڑھنی ہے، بالکل وقت آ گیا، ہم نے مان لیا. روزہ رکھنا ہے، چاہے گرمی میں آئے سردی میں آئے، ہم نے اس کو مان لیا. کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی 3 دن کے اندر ہم نے اس سے صلح کرنی ہے کیونکہ شریعت کا حکم ہے، ہم نے مان لیا. اس کو تسلیم کہتے ہیں. رضا کہتے ہیں خوشنودی، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا. جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ان کو اپنانا. تواضع کہتے ہیں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. کچھ نہ سمجھنا کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا. جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو دوسرے حقیر نظر آتے ہیں. آدمی جو کام کر رہا ہے ٹھیک ہے، آدمی کبھی کبھی کوئی تعریف کرتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ میں اچھا ہوں. کوئی تنقید کرتا ہے تو سوچتا ہے آدمی یار اس نے میری تنقید کیوں کی، حالانکہ میں تنقید کے لائق نہیں ہوں. لیکن جب آدمی کو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا، کوئی تعریف کرے گا تب بھی اس کو ٹینشن نہیں، کوئی تنقید کرے گا تب بھی اس کو ٹینشن نہیں. لوگ کہتے رہے. عبدیت، بندگی. جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکم کے لیے بلائے ہم اس کو ماننے، اس کو بندگی کہتے ہیں. فنائیت، اپنے آپ کو مرنے سے پہلے مرا ہوا سمجھنا. فنائیت کی صورت اپنے آپ کو مرے ہوئے سے پہلے ہی مرا ہوا سمجھنا. کیا اس کا بھی یہی مطلب ہے. کوئی اچھا کہے تو اس کا یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے. کوئی برا کہے تو نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی اچھا کہے اس کا شکریہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بدلہ دے. کوئی برا کہے اس کو برا نہ کہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے بدلہ دے گا جیسے. تو اپنے آپ کو جب آدمی بالکل کچھ نہیں سمجھتا ہے تو پھر سارے دنیا اور آخرت میں رہنا اس کے لیے آسان ہو جائے. اور اپنے آپ کو تھوڑا یہ لڑائیاں جھگڑے کس پر ہوتی ہے، تھوڑی سی کسی نے گستاخی کی، اچھا اس نے مجھے ایسا کیا، ہم نے اس سے ڈبل اس کو گستاخی کی تو وہ ظلم ہو گیا، جس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے ظالم بن جاتا ہے. تفویض، اپنے آپ کو ثبوت کرنا. جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. اللہ جو چاہے گا، جو کہے گا وہ ہم کریں گے.
جس سے منع کرے گا اس سے ہم روکیں. یہ ان کے رشتے. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اپنی ہر عبادت میں صرف اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کا ارادہ کرنا اخلاص ہے. توبہ کسے کہتے ہیں؟ اپنی خطاؤں کے یاد آنے سے دل کا دکھ جانا اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا توبہ کہلاتا ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ ناگوار بات یا کام پر اپنے نفس کو آپ سے باہر آپے سے باہر نہ ہونے دینا صبر کہلاتا ہے. آپے سے باہر نہ ہونے دینا یعنی ہمیں کوئی غم پیش آ گیا، اب ہم غم میں اپنے آپ کو پھاڑیں وہ کریں، مطلب اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھیں، اس کو کہتے ہیں آپے سے باہر. خوشی ہو خوشی ہم ناچنے لگ جائیں گے اور پھولے نہیں سمائیں گے، اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپے سے باہر. خوشی میں اور غمی میں اپنے آپ کو حدود شریعت سے باہر نہیں جانے دینا. شکر کیا ہے؟ ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا شکر ہے، جس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ خوشی کے ساتھ اس کی عبادت میں مشغول ہو جائے. خوشحالی ہو پھر اور زیادہ عبادت میں لگنا چاہیے. بدحالی میں تو آدمی لگتا ہی ہے، سوچتا ہے کہ اللہ کسی چیز سے سورج چھوٹے، لیکن خوشحالی میں آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. زندگی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، مالداری ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، اس وقت کم آدمی کو اللہ کی طرف دھیان رہتا ہے. یہی ناشکری ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہم اس کا صحیح شکر نہیں کر رہے ہیں. اس لیے ایسے حالات میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ اپنے وکیل یعنی اللہ کی ذات پر دل سے پورا اعتماد کر لے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دنیا کے اسباب اور سامان اختیار کرنے والا متوکل نہیں ہو سکتا. کسی کام کے جو جائز اسباب ہوتے ہیں وہ پوری کوشش کے ساتھ اختیار کر کے بھروسہ اللہ پر کرنے کا نام ہی توکل ہے. کسی کا لیکن جائز حدود شریعت سے باہر نہیں جائے، پھر اللہ پر بھروسہ رکھے. دے تب بھی اس کی قسمت میں ہے، نہیں دے پھر یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تواضع کیا ہے؟ تواضع کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے کو سب سے کمتر سمجھے اور سچ مچ اپنے کو مٹانے کا ارادہ کرے. صرف زبان سے اپنے کو خاکسار، ذرہ، بے مقدار وغیرہ کہہ دینے کا نام تواضع نہیں، بلکہ کسی کے برا کہنے سے رنج اور بدلہ لینے کا جوش پیدا نہ ہو. مطلب بولنے سے اپنے آپ کو آدمی کم توازن نہیں اختیار کرتا ہے، بلکہ توازن یہ ہے کہ کوئی برا کہے تو اس پر بدلہ لینے کا جوش نہ آئے، تب سمجھا جائے گا کہ یہ اپنے آپ کو کچھ یہ سمجھتا ہے. ابھی پیچھے کہا نا کہ اپنے آپ کو فنا کر دینا، مٹا دینا. مٹی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر جو بھی مٹ جاتی ہے وہ چلتا ہے، تو کسی کو کچھ نہیں کہتی ہے. لیکن جب مٹی کے اندر جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کیا کیا. اسی طریقے سے آدمی اپنے آپ کو زمین سمجھے، اپنے آپ کو مٹی سمجھے. لوگ کہتے رہتے ہیں اچھا کہے گا تب بھی ٹھیک ہے، برا کہے گا تب بھی ٹھیک ہے. برے اخلاق کیا ہیں؟ برے اخلاق یہ ہیں: حرص، طول عمل، ریا، حب جاہ، حب مال، بخل، حب دنیا، تکبر، عجب، غصہ، غیبت، حسد اور کینہ. لالچ.
10 साल के बाद जब या 20 साल के बाद वो होता है आपने नहीं मुझे 30 साल अभी सोचा होगा ये मसला जो आप ये सुनाने की वजह से इसको बदल मुझे ज़्यादा फायदा उससे क्या होगा ये भी हम देखेंगे आगे वाले को नुकसान होता या नहीं होगा। इसलिए फिर और लालच आदमी को बेदानी से और इंसाफ से हटा देते हैं। टूल अमल बड़ी बड़ी उम्मीदें मैं दुनिया में मुलाजिम करूँगा फिर ये मकान बनाऊँगा फिर वो गाड़ी होगा फिर वो गाड़ी होगा यानी जो जायज़ हैं वो भी और जो जायज़ नहीं है वो भी इसको कहते हैं टूल अमल यानी लंबी उम्मीद। और रिया कहते हैं दिखावा कोई काम किया वो दिखावे की जो खूब बेचा मकान मरतबा अहदा की हिर्स लालच मोहब्बत हुब्बे माल की मोहब्बत बुखल कंजूसी करना ज़रूरत के मुताबिक भी अपने चीज़ को खर्च न करना हुब्बे दुनिया से मुराद यही माल की मोहब्बत तकब्बुर इंसान अपने आप को बड़ा समझे दूसरे को हकीर समझे उजुब भी तकब्बुर की एक किस्म है खुद पसंदी अपने आप को अच्छा समझना दूसरे को हकीर समझना। और तकब्बुर और खुद में ये है कि उजुब दिल में होता है तकब्बुर ज़ाहिर भी कर देता है उसकी चाल से उसकी ढाल से उसकी बोल चाल से। गुस्सा इंसान के अंदर ऐसा जोश आ जाए कि जिससे आदमी को दूसरे को जल्दबाजी में दूसरे को नुकसान पहुँचाए। गीबत किसी के पीछे बुरी बात कहना। हसद इंसान किसी की अच्छी चीज़ को छीनने की कोशिश तमन्ना करना नुकसान पहुँचाना अगर वो छीने ना तो कम से कम उसके ज़ायक होने की तमन्ना करना इसको हसद कहते हैं। कीना तो मेरा नफ़रत किसी से कुछ थोड़ी सी रंजिश होगी अब उसको हर वक्त नफ़रत की दिल में बैठ गई जायज़ सूरत में भी और नाजायज़ सूरत में भी उसके क्या करना उसको इग्नोर करने में मतलब क्या कहते हैं मनफी असर देना। यानी कोई कहेगा यार ये अच्छा आदमी है अगर वो भी उसके अंदर अच्छा ही नहीं यार ये बुरा आदमी है हालांकि वो अच्छा ही उसके अंदर नज़र आती है उसको कहते हैं कीना। वो क्यों कहता है हालांकि उसके अंदर अच्छा ही है लेकिन वो अपनी गुज़श्ता रंजिश की वजह से नफरत की वजह से उसको नहीं कहता उसको कीना कहते हैं। हिर्स क्या है? माल वगैरह के साथ दिल का मशगूल हो जाना हिर्स कहलाता है। हिर्स रूहानी बहुत सी बीमारियों की जड़ है। हिर्स की वजह से किस्म किस्म के झगड़े पैदा होते हैं इसलिए हिर्स से बहुत बचना चाहिए। रिया क्या है? अल्लाह ताला की इताअत को लोगों में अपनी इज्जत होने के इरादे से करना रिया है। रिया से इबादत का सवाब ख़त्म हो जाता है। फिर ये क्या अक्लमंदी है कि मुशक्क़त भी उठाई जाए और सवाब से भी महरूम रहें। रियाए हुब्बा जाह से पैदा होती है। रियाए हुब्बे जाह से पैदा होती है। रिया हुब्बे जाह से पैदा होती है। अच्छा की हिर्स और लालच से रिया पैदा होती है। दिखलावा उसको दिखावा जो भी काम किया जाए वो दिखावा उसकी करता ताकि मुझे बड़ा मुकाम हो जाए बड़ा पैदा हो जाए बड़ा कुछ हो जाए इसलिए वो हर चीज़ देखने को दिखाने के लिए करता है क्योंकि इबादत भी दिखाने के लिए करता है। बन ठन कर इबादत के लिए जाता है वो मुझे ये अच्छा आदमी है मुझे देंगे इसलिए इसको कहते हैं कि फिर रिया जो होती है रियाकारी जो आदमी इंसान के अंदर आती है वो मकाम मरतबा उहदा की लालच की वजह से आती है। तकब्बुर क्या है? अपने आप को कमालात में दूसरों से बढ़कर समझना तकब्बुर है। तकब्बुर तमाम बुराइयों और ऐबों की जड़ है। यहाँ तक या नून इसके साथ ये अलग होना चाहिए मिलाकर लिखा। अच्छा यहाँ तक के कुफ्र की जड़ भी तकब्बुर है। इसलिए खुदा ताला की बड़ाई याद करके तकब्बुर जैसे बदतरीन मर्ज को दिल से निकाल देना चाहिए। कोई भी काम कर सकता है इससे तकब्बुर जिसका कोई भी बड़ाई कर सकता है यहाँ तक कि ऐसे अल्लाह की बारे में भी ऐसे जिससे जो तकब्बुर इसलिए तकब्बुर में की बहुत सारे की जड़ है।
اس کو اپنے آپ اس کے اندر سب سے بڑا اس کے اندر ہے اس کی دوسرے اپنے اندر بھی نظر آئے دوسروں کے اندر بھی نظر آئے. غصہ کیا ہے؟ بدلہ لینے کے لیے خون کا جوش مارنا غصہ ہے. غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسا ایل و شہد کو. شہد سب سے میٹھی چیز ہے سب سے میٹھی چیز ہے اور شہد ڈال دیا جائے شہد بھی کڑوا دی. اسی طریقے سے ایمان کتنا میٹھا ہے اگر غصہ آدمی قابو میں نہ رکھے یہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے نہیں تو پھر آدمی سے بے پردے کی چیز باتیں بہادر وہ نہیں جو کشتی میں پہلوان کو پچھاڑ دے بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے میں زبر سے کام لے. ضبط ضبط سے کام لے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بار بار سوچنے سے غصہ کم ہو سکتا ہے. نہ لے. غیبت کیا ہے؟ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو اگرچہ وہ بات اس میں موجود ہو. غیبت کہلاتا ہے. تہمت کہتے ہیں. غیبت زنا سے بھی سخت ہے. غیبت کرنے والے کی لوگوں میں عزت نہیں رہتی. غیبت سے دشمنی پیدا ہوتی ہے. غیبت کرنے والا دل کا بودا ہوتا ہے. بات اگر جی جو بات کرے گا. نہیں بدکاری کرنے والے کو توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے لیکن غیبت کرنے والے کی توبہ کی توفیق نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ بدکاری کرنے والے کو توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کیونکہ وہ سراسر اللہ کے حکم کی خلاف ہوتی ہے. لیکن یہاں پر غیبت کرنے میں حکم اللہ کی بھی خلاف ہوتی ہے حکم عبادت کی خلاف ہوتی ہے. جب یہ بندہ اس کو معاف کرے گا تب اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کرے گا. اس کے علاوہ توبہ نہیں ہوگی. یہ کٹھن ہے. بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس طرح یہ مرض ختم ہو سکتا ہے. حسد کیا ہے؟ کسی شخص کو اچھی حالت میں دیکھ کر جلتا اور آرزو کرنا کہ اس کی یہ اچھی حالت ختم ہو حسد کہلاتا ہے. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. حاسد کا چاہا کبھی پورا نہیں ہوتا اس لیے خامخواہ پگھلتا رہتا ہے. ختم ہو جائے گی. جی اس لیے
حسد کے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے حسد پیدا ہو جائے اس کو کوئی خوب تعریف کی جائے، احسان و تواضع سے پیش آیا جائے اگرچہ طبیعت نہ چاہے۔ اس طرح کرتے رہنے سے حسد ختم ہو جائے گا۔ کینہ کیا ہے؟ غصے میں جب بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی تو اس کو روک لینے سے اس کی طرف سے دل پر گرانی کا ہو جانا کینہ کہلاتا ہے۔ کینہ صرف ایک عیب نہیں بلکہ بہت سی گناہوں کا بیج ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ غلطی والے کی غلطی معاف کر کے دل صاف کر لیا جائے، اس شخص سے میل جول شروع کر دیا جائے اگرچہ طبیعت نہ چاہے۔ اس طریقے سے کینہ ختم ہو جائے گا۔